يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو آپ آؤٹ لاؤڈ پڑھیں گے گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، بہن بھائیوں جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کو کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں آپ نے کرنا ہے. روٹین میں جو آپ کام کرتے ہیں، مثلاً اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اس میں مزید کیا اضافہ کر سکتے ہیں، آپ ہی بتائیے. طویل قرات کر لیں گے. اور تہجد کی بات کری، میں بالکل شروع کر رہی ہوں دن کو، کیونکہ 10 دن میں آپ نے اچھے اچھے کام کرنے. تو سب سے پہلا کام صبح کیا ہے؟ اگر تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد پڑھ لیں. تو گویا آپ نے ایک ایکسٹرا کام شروع کر دی. اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو کیا اضافہ کریں گے اس میں؟ قرات لمبی کر لیں یا تعداد ذرا زیادہ کر لیں. اگر 2 نفل پڑھتے ہیں تو 4 پڑھ لیں، 4 پڑھتے 6. ویسے تو 8 مسنون ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے 8 کا لمبا اتنا نہیں، تو کم از کم تعداد میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. اور اس کی کوالٹی، یعنی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی، یہ 2 لفظ یاد رکھیں. ان 10 دنوں میں جو آپ کام کرتے ہیں یا اس کی کوانٹٹی بڑھا دیں یا اس کی کوالٹی بڑھا دیں، ہو سکے تو دونوں ہی بڑھا دیں. اگر ہم نے ان 10 دنوں میں پریکٹس کی تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ بعد میں بھی اس کے کچھ اثرات رہ جائیں گے. تو اگر آپ ان 10 دنوں میں تہجد کے عادی ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے فضل سے اس 10 دن سے فائدہ اٹھا لیا. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ 10 دن کہاں اور کیسے نصیب ہوتے ہیں. اور اس میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آخری عشرے کا سب کو پتہ ہے رمضان کے، لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں عموماً ہم غفلت کا شکار ہیں. تو اس لیے صرف خود ہی نہیں نیکی کرنی، اوروں تک بھی پیغام پہنچانا ہے. مثلاً آپ ان کو یہ کاغذ دے سکتے ہیں، لیکن صرف دے کے نہ آ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ بھی لیں. یہاں کچھ کاموں کی چیک لسٹ بنائی گئی ہے، اور یہ چیک لسٹ اس طرح بنائی گئی ہے کہ آپ اس کاغذ کو پھر سیدھا کر کے جا کے گھر میں فرش پہ لگا دیں، کسی بورڈ پہ لگا دیں، کہیں بھی لگا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے. تو اس میں جیسے تہجد کی بات ہوئی تو تہجد اگر پڑھتے ہیں تو طویل قرات کریں. پھر اسی طرح اگر ضحیٰ کے نفل نہیں پڑھتے آپ تو ان کو پڑھ لیں، اشراق یا چاشت. اور یہ 2 نفل جو ہیں یہ اتنے کام کے ہیں کہ سارے دن کے معاملات کو درست کرنے والے ہیں. یعنی ان نوافل کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے وقت میں برکت ہو جاتی. زیادہ سے زیادہ ہم 2 نفل کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ 5 منٹ میں. میرا نہیں خیال ہم 5 منٹ سے زیادہ لگاتے ہیں، اس سے کم لگتا ہے. اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے پاس واقعی 5 منٹ کوئی نہیں؟ ہم بہانہ کرتے رہتے ہیں، ٹائم نہیں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، بچے رو رہے ہیں، فلاں ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، مانتے ہیں بہت کام ہے ہم کو، لیکن کیا جب بھی کوئی کام نہ کرنے کو دل چاہے نا تو اپنے آپ سے خود پوچھا کریں کیا واقعی، کیا یہ سچ ہے کہ میرے پاس 5 منٹ کوئی نہیں؟ صبح زوال سے پہلے واقعی 5 منٹ کوئی نہیں کہ ہم 2 رکعت پڑھ لیں؟ ہے نا ٹائم. لیکن ہم ایک معمولی سی کال بھی جو آتی ہے نا ہماری 5 منٹ سے کم نہیں ہوتی. 5 میں تو چھٹ جائے جان بڑی بات ہے. وہ تو جو شروع ہوتا ہے پھر ختم نہیں ہوتے، لوگ انہیں باتوں کو دہراتے رہتے ہیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور نفس ایسے دھوکے دیتا ہے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا. نمازوں کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کی طرف. روزہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھ لیں، 9 دن کے رکھ لیں، 10واں دن نہیں رکھنا. اس دن کھانا پینا جو ہے وہ ثواب ہے. ایام تشریق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ہیں. پھر قضاء شدہ روزے جو ہیں ان کی قضاء بھی رکھ سکتے ہیں، تو ان دنوں میں رکھنے کا زیادہ ثواب ہوگا. پھر قرآن مجید جو ہے اس کی بھی بکثرت تلاوت، پہلے سے کوانٹٹی اور یا کوالٹی دونوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں. کوئی نئی سورت حفظ کریں ان دنوں میں، جو حفظ کیا ہوا اس کو ریوائز کرنے کی کریں کوشش. ہم پتہ کہ رینڈم حفظ کر رہے تھے، یہاں سے حفظ کر لیا، وہاں سے کر لیا، وہاں سے کر لیا، پھر یاد نہیں رہتا کہاں سے کیا ہوا. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک لسٹ بنا لیتی ہوں کہ کہاں سے میں نے حفظ کیا ہوا، اور پھر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتی ہوں کہ کون سا یاد ہے اور کون سا اتنے دنوں سے پڑھنا ہی بھولے ہوئے. آج جیسے میں سورۃ نور پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا مجھے تو یہ یاد تھا یہ حصہ، تو کتنی دنوں میں نے نماز میں پڑھا ہی کوئی نہیں اس کو. ایسا ہو جاتا ہے نا، ہم خود ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام. تو ان ساروں کی لسٹ بنا لیں کہ مجھے کتنی صورتیں یاد ہے، تو ان میں سے ایک چاہے 3 آیتیں یاد کریں اور اس دفعہ کر لیں، مزید کہیں سے بھی کر لیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے لفظی ترجمے کی دہرائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا. پھر ذکر اور دعا ہے، مختلف اذکار کی یہاں بات کی گئی، لیکن
سب سے بہترین تحلیل تکبیر اور تحمید ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تکبیرات کی کیسٹ لے کے گھر میں 3-4 دفعہ پلے کر دیں۔ اگر کیسٹ نہیں ہے تو یوٹیوب پہ جا کے کمپیوٹر پر ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تکبیرات کو، اور وہ ایک دفعہ آن کر دیں اس کو، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، کیونکہ ہوگا صبح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ جب سنیں گے نا تو وہ پھر منہ پہ چڑھ جائیں گی، پھر دن میں کئی دفعہ خود ہی دہراتے رہیں گے آپ۔ پھر اسی طرح یہ کہ زکوٰۃ وغیرہ کی، صدقہ، والدین، رشتہ داروں وغیرہ کو اس میں یاد رکھیں۔ خدمت خلق کے بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں، اور عید اور قربانی کی سنتیں بھی جانیں، اس کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ قربانی تو ہم کر لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی کیا تاریخ کیا ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے، اگر آپ لے سکیں اور پڑھ سکیں، ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد کتاب کا نام ہے، لیکن اس میں سارا قربانی کا بھی ذکر آ گیا۔ یہ ان کی پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی کتاب ہے، اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی کہ کس طرح انہوں نے بیٹے کی قربانی کا قصہ تو سب کو پتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو دہرا لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مثلا اس میں انہوں نے دیکھے کہ ایک بہت اچھا نقطہ نکالا ہے کہ بیٹے کو حکم دینے سے پہلے اس سے مشورہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں بچے نا ہمارے آرڈر کرتے ہیں ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، تو بچوں سے بھی اگر آپ نے کچھ کہنا ہے نا تو پہلے انہیں کہیں کہ بچے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا خیال ہے، کہ ہم یہ کام کر لیں یا یہ نہ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک بانڈنگ اور اسٹرانگ ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدوہ کی پیروی کرنے کو کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ کتاب اچھی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو چند کہانی، چند باتیں بتا دوں گی، اور ایک یہ کہ آپ کو راہ لگا دوں گی، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ان دنوں میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ متفرق نیک کام اور بھی اپنی لسٹ میں اضافہ کر لیں۔